بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ جی ہاں، یہ تو وہی عورت تھی۔ ایک دن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت سے لوگوں کے ساتھ کسی ضروری کام سے کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں وہی عورت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اتنی دیر تک باتیں کرتے رہے کہ ساتھی عاجز آ گئے۔ تنگ آ کر کسی کی زبان سے نکل گیا، اس بڑھیا سے تو ہم تنگ آ گئے ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ دوم نے اس شخص کو تیز نظروں سے دیکھا اور فرمایا، کم بخت، تجھے معلوم ہے یہ بڑھیا کون ہے؟ یہی وہ عورت ہے جس کی دردناک آواز اللہ نے عرش سے سنی۔ یہ حولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آیت قد سمی اللہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگر یہ رات تک ٹھہرتی تو بھی میں سوائے نماز کے کوئی کام نہ کرتا اور اسی سے باتیں کرتا رہتا۔ ہجرت کے ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ ایک صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے رفقا کے ساتھ نوزائیدہ ریاست کے مسائل پر گفت و شنید میں مصروف تھے۔ چھپے دشمنوں کی منافقت، یہودیوں کی سازشیں، کفار مکہ کی دھمکیوں جیسے مسائل موضوع گفتگو تھے کہ اچانک ایک بدو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت لہجے میں مخاطب ہوتے ہوئے اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ یہودیوں کے قبیلے بنی سعدہ کے اس بدو کے ترش روی پر صحابہ کرام بھی مشتعل ہو گئے اور انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اے جاہل شخص، کیا تو جانتا ہے کہ کس مقدس شخصیت سے ہم کلام ہے؟ وہ بولا، ہاں جانتا ہوں، میں مدینے کے حاکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوں۔ پھر تو نے گفتگو میں ادب و احترام کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ اس سوال پر وہ بولا، میں کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں کر رہا، اپنا وہ قرض مانگ رہا ہوں جو میں نے دیا تھا، اور کیا اپنے حق کی واپسی کا مطالبہ کوئی ناجائز بات ہے؟ اللہ کے رسول خاموشی سے یہ منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی ڈانٹ ڈپٹ بڑھتی جا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدو کی حمایت کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ کیوں ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہو؟ اسے اپنی چیز واپس مانگنے کا پورا اختیار ہے اور یہ اپنے اس مطالبے میں حق بجانب ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم لوگ اس کے حق کی حمایت کرتے اور ہم اس کے قرض کی واپسی کا بندوبست کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، تم فکر نہ کرو، تمہارا قرض ہم پر واجب الادا ہے۔ بدو نے کہا، مگر مجھے تو اپنا قرض آج ہی واپس چاہیے۔ اس پر انصار سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام نے کہا، ہم تمہارا قرض چکانے کے لیے تیار ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ چونکہ یہ قرض کھجور کی شکل میں تھا، اس لیے وہ شخص صحابہ کرام کے ساتھ جاتے ہوئے بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کھجور اعلیٰ اور معیاری ہوئی تو میں لے لوں گا، ورنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے صحابہ کرام کے ساتھ جا کر کھجوریں دیکھی، لیکن وہ ان کے معیار سے مطمئن نہ ہوا۔ بدو نے کھجوریں لینے سے انکار کیا تو صحابہ کرام نے اس سے پوچھا، اب کیا کرو گے؟ وہ بولا، میں واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی حق پسند نہیں اور وہی مجھے انصاف دلائیں گے۔ وہ دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ نے جو کھجوریں دکھائیں وہ معیار میں میری کھجوروں سے کم تر ہیں۔ اب میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے انصاف صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس سے ملے گا۔
آپ یہ بات سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا ہاں یہ عربی سچ کہتا ہے کہ میں دنیا میں انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف عدل کرنے والے تھے بلکہ عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حقیقی چچی حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام بھجوایا کہ چچی جان، اگر آپ کے پاس کھجوریں ہوں تو مجھے دے دیجئے تاکہ اس شخص کا قرض اتارا جا سکے۔ جب ہمارے پاس کھجوریں آ جائیں گی تو ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو خوشی سے نہال ہو گئیں۔ پیغام لانے والے سے بولی میرے ماں باپ اللہ کے نبی پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا جس قدر کھجوریں چاہیے لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بھیجتے ہوئے فرمایا جاؤ اور اگر وہ تمہارے معیار کی ہوں تو اپنے قرض کے عوض لے لو۔ وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور جب کھجوریں دیکھیں تو بہت خوش ہوا کیونکہ وہ اس کی کھجوروں سے بھی بہتر تھیں۔ حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بن سعدہ کے کسی شخص سے 60 سا یعنی 5 من 10 سیر کھجوریں بطور قرض لی تھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر میں نے اسے ادا کر دی۔